بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طیب اردوان کو اگر اس وقت پوری مسلم امہ کا لیڈر نہ کہا جائے تو یہ سراسر زیادتی ہوگی۔ جس طیب اردوان کو صرف ایک دن پہلے ان کی عوام سمیت پوری دنیا کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، آج اسی ترک صدر کو اللہ پاک نے ایک بار پھر اتنی عزت سے نوازا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ترک صدر طیب اردوان نے اپنے ملک سے انٹرسٹ ریٹ یعنی سود کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کو لے کر پورے ترکی میں رہائش پذیر خاص طور پر بڑے بڑے انویسٹرز نے اپنی لوکل کرنسی لیرا کو فوری طور پر ڈالر میں کنورٹ کروانا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ترکی کرنسی لیرا کو اپنے سینٹرل بینک سے نکال کر بیرون ملک کے بینکس میں جمع کروانا شروع کر دیا تھا، تاکہ ان کو ہائی انٹرسٹ ریٹ کے حساب سے پروفٹ مارجن مل سکے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جو کوئی اللہ پاک کا حکم مانے اور اللہ اسے عزت سے نہ نوازے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ترک صدر نے سود کو اس لیے ختم کیا تھا کیونکہ اسلام میں سودی کاروبار کرنا سختی سے منع ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جو کوئی سودی کاروبار کرے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو پھر اللہ پاک نے ترک صدر کی کس طرح مدد کی، وہ بہت ہی کمال ہے، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ترک نیوز پیپر TRT ورلڈ کی خبر پڑھیں۔ لیرا میکس گینز آفٹر اردوغان ڈکلیئرز پلان ٹو سپورٹ کرنسی۔ مطلب ایک دن کے گیپ کے بعد ہی ترکی کرنسی لیرا گین کرنا شروع ہو گئی ہے، اور ایک بار پھر ترکی کرنسی لیرا نے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے ہیں اور انشاءاللہ مزید اٹھے گی۔ ایکچولی طیب اردوان یہ سب کچھ کرنا کیوں چاہتے ہیں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ترکی میں 2023 کو عام الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور ترک صدر طیب اردوان کی اس وقت پاپولیرٹی ایز کمپیئر ٹو پاسٹ اس میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ مہنگائی ہے، جو خاص طور پر انٹرسٹ ریٹ لو ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن ترک صدر طیب اردوان اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کا اس بارے میں یہ موقف ہے کہ اگر شرح سود کو گھٹایا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ آسانی سے اپنے بینک سے فری انٹرسٹ ریٹ لون حاصل کر سکیں گے، اور یوں وہ اس لون سے اپنے کاروبار شروع کر کے اپنی لوکل پروڈکشن کو انکریز کر سکتے ہیں، جس سے ڈیفینیٹلی ترکی کو امپورٹس کی بجائے ایکسپورٹس میں زیادہ بوسٹ ملے گا۔ اس میں یقینی طور پر کوئی شک نہیں کہ وقتی طور پر اس سے انفلیشن ریٹ نہ صرف بڑھ سکتا ہے بلکہ پرچیزنگ پاور بھی کم ہوگی، کیونکہ جب کوئی فری انٹرسٹ ریٹ لوگ حاصل کرتے ہیں تو اس سے بینک کرپٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ مگر ترک صدر طیب اردوان نے اس پورے سسٹم میں پائے جانے والے رسک کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی ہے، اور یہاں تک اپنی عوام سے کہہ دیا ہے کہ لوگ ڈالر کی بجائے لیرا کو ترکی کے سینٹرل بینک میں جمع کروانا شروع کر دیں، اور ان کو اس سے اتنا ہی بینیفٹ ملے گا جتنا ڈالر کو بینک میں انویسٹ کرنے سے ملتا ہے، اور اگر ان کیس وقتی طور پر تھوڑا بہت لاس ہوا بھی تو اسے ترکی گورنمنٹ خود ہی بیئر کرے گی، لیکن عام عوام پر اس کا بوجھ نہیں آنے دے گی۔ لہٰذا آپ خود سوچ لیں کہ طیب اردوان اپنے ملک کو سود سے پاک کروا کر کتنے بڑے بڑے رسک لینے جا رہے ہیں، جس سے وقتی طور پر ان کو بہت ہی آزمائی سے گزرنا پڑ رہا ہے، بٹ الٹیمیٹلی ان کو اس کا اجر اللہ پاک ضرور دے گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔